گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنت موقدہ میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بعد کوئی صورت ملانی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جانا ہے؟ جی کفیل بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرائض اور سنتیں جو ہوتی ہیں، اس کی آخری کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنن و نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سورت ملانا بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹی سورت یا جو ہے وہ کوئی ایک اتنی بڑی آیت جو کہ 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 آیتیں ملا لی جائیں۔ تو سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہو، ان کی تمام رکعتوں میں ہی جو ہے وہ سورت ملانا واجب ہے۔ صرف فرض کی آخری 2 رکعتیں، آسان لفظوں میں یوں یاد کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں کے اندر یہ چھوٹ ہے کہ وہاں پر اجازت ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، انہوں نے تو سورت ملانے کی بات کی، سورت نہیں ملاتے تو بھی حرج نہیں ہے، اور اگر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر جاتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ لیکن سنن غیر موقدہ ہوں یا موقدہ ہوں یا نوافل ہوں یا وتر ہو، ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول گیا، سورت نہیں ملائی اور وہ رکوع میں چلا گیا، اب یاد آیا، تو سجدے میں جانے سے قبل اس کے لیے حکم یہی ہے کہ واپس لوٹ آئے اور سورت ملائے، اور پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہاں پہ بعض لوگوں کو ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے اندر اگر سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ ابھی تو ہمارے سائل محترم کا سوال یہ تھا کہ سورت نہ ملائی، لیکن بعض لوگ یہ بھی ہے کہ اگر سورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ تو منفرد کے لیے جو علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، فرضوں کی آخری رکعت کے اندر بھی سورت ملا لینا مستحب ہے، اچھا ہی ہے۔ ہاں امام ہے تو اس کے لیے منع ہے، کیونکہ وہ ملائے گا تو نمازیوں کے اوپر نماز جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ بوڑھے ہوں یا مریض ہوں، بیمار ہوں، تو انہیں جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو امام کو منع ہے، منفرد کے لیے مستحب ہے۔ تو اگر امام نے بھی ملا لی یا منفرد نے ملا لی تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نے فرضوں کی آخری 2 رکعت کی بات کی، مغرب کی ایک ہی رکعت جو ہے وہ باقی بچتی ہے، 2 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ لازم ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مغرب کی پہلی رکعت میں ہی اور آخری 2 رکعتوں میں، تو مغرب کی آخری رکعت، ایک رکعت کے اندر یہی حکم ہے کہ وہاں پہ سورت ملانا واجب نہیں ہے، یوں ہی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں اس کا جواب عطا فرما دیا۔ اور جیسے ہم دعوت اسلامی کی جب مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اور جب نماز کے احکام سے واجبات کا بیان شروع ہوتا ہے، تو پہلی بات یہی، پہلا واجب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں تو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اسلامی بھائیوں کو، یہ ہے کیا نا، تو ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے۔ بس فرضوں کی ابتداء 2 رکعتوں کے اندر ہمیں سورت بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کسی سورت کو یا ایک بڑی آیت کو یا چھوٹی 3 آیتوں کو ملانا ہے۔ باقی جو ہے وہ آپشن مفتی صاحب نے بیان فرما دیا۔ انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے
मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहेंगे तो मज़ीद मालूमात भी आपको आती रहेगी। जी अगली कॉल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल ये है कि अगर जुमा की पहली 4 सुन्नतें खुतबा से पहले ना कुछ शख्स पढ़ सके तो बाद में किस तरह पढ़ सकते हैं? जी मुफ्ती नवीद साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? जुमे की सुन्नतों के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, अगर पहले नहीं पढ़ी तो अब क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जुमा की सुन्नतें अगर पहले नहीं पढ़ सके हैं, खुतबा शुरू हो गया है, तो अब इस सूरत में खुतबा के दौरान सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब खुतबा ख़त्म हो, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाए, उसके बाद जब सलाम इमाम फेर दे तो उसके बाद पहले जो जुमा के बाद की 4 सुन्नतें हैं वो पढ़ी जाएं, फिर जो पहले वाली रह चुकी हैं वो 4 सुन्नतें पढ़ी जाएं, और उसके बाद जो जुमा की बाद वाली 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाएं, और उसके बाद नवाफिल पढ़कर नमाज को पूरा कर लिया जाए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि सलाम इमाम फेरता है, फ़र्ज़ पूरे करने के बाद ही ये पहले वाली सुन्नतें पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी 4 सुन्नतें जुमा के बाद वाली पढ़ते हैं, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर पहली वाली सुन्नतें अपने मकाम से कज़ा हो गई हैं, अपने मकाम से उठ गई हैं, तो अब जो जुमा के बाद वाली सुन्नतें हैं 4, उनको तो अपने मकाम से ना हटाया जाए, उनको उसी वक्त में पढ़ा जाए जुमा के फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद, और फिर उसके बाद ये 4 जो सुन्नतें हैं ये पढ़ ली जाएं, फिर 2 सुन्नतें पढ़कर नमाज पूरी कर ली जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा जवाब आपने हमें इरशाद फरमाया। अगली कॉल लेंगे। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि जब नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, ये नींद से बंद नहीं करते बल्कि नमाज के सुरूर में आंखें बंद करते हैं, क्या आंखें बंद करके नमाज पढ़ना जायज है? जी नवीद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? नमाज में आंखें बिला वजह बंद करना मकरूह है, बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको आंखें बंद करके ही खुशू और खुजू हासिल होता है, इसके बगैर उसको खुशू और खुजू हासिल नहीं होता, उसकी तवज्जो किसी और तरफ बढ़ जाती है, उसके ख्यालात किसी और तरफ निकल जाते हैं, तो अब इस सूरत में उसके लिए बेहतर है कि वो अपनी आंखें बंद करके नमाज पढ़े, ताकि नमाज का जो असल मकसद है खुशू और खुजू का हासिल करना और अल्लाह ताला की बंदगी में जान तोड़कर कोशिश करना और अल्लाह ताला की इबादत खुलूस के साथ करना, अगर किसी को आंखें बंद करके वो खुशू और खुजू नसीब होता है तो उसके लिए बेहतर है आंखें बंद कर ले। वैसे बिला वजह आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है। जी अगली कॉल। मेरा सवाल ये है कि उल्लू का करना शरीयत में मतलब कैसे है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, उल्लू का बोलना घर में? जी नवीद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? हमारे बाज़ इलाकों में ये मशहूर है कि अगर किसी के घर में उल्लू बैठ जाए या बोल जाए या रात को किसी दरख्त में घर के करीब बोले और उसकी आवाज़ घर में आ रही हो, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये घर के अंदर नहूसत की अलामत है और इस घर में किसी ने फौत हो जाना है या किसी मुसीबत ने आ जाना है या किसी तकलीफ ने आ जाना है या इस घर के अंदर अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत आ जानी है। तो ये सब लोगों के तवहुमात हैं, शरीयत के खिलाफ हैं और इसकी शरीयत के अंदर कोई असल नहीं है। हमें मुसलमानों को इस तरह के किसी वहम को पालने और उसकी तरफ तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बहुत प्यारे जवाब मिल रहे हैं और हमारे इल्म में इजाफा भी हो रहा है। मजीद कॉल लेंगे हम। साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि जो सुबह की सुनते हैं, जो जमात हो रही हो कि सुनते नहीं पीछे पढ़ सकते, तो इस हवाले से कोई वाज़िया कोई रहनुमाई फरमा दें तो जज़ाकल्लाह। जी फजर की सुन्नतें पीछे नहीं पढ़ सकते से मुराद ये कि आप सफ़ों के अंदर खड़े होकर ना अदा करें कि दीगर नमाजी जब आए तो उनको जमात में शामिल होने में परेशानी हो। बाकी मस्जिद के अंदर किसी जो है वो सुतून या दीवार की आड़ में पढ़ने में हरज नहीं है, बल्कि अगर मस्जिद में हाजिर हुआ है और इसने सुन्नतें अदा नहीं की और अब इसको ये लगता है कि मैं सुन्नतें अदा करके भी जमात में शामिल हो जाऊँगा, अगरचे आखिरी कादे में ही जो है वो शामिल हों, आखिरी कादे में ही शामिल हो सकूं, तो इसके लिए हुक्म यही है कि पहले सुन्नतें अदा करे फिर उसके बाद जमात में शामिल हो। हाँ अगर ये है कि मैं अगर सुन्नतें अदा करूंगा तो अब इमाम में जमात में शामिल नहीं हो सकूंगा, इमाम सब सलाम फेर देंगे, तो फिर ये सुन्नतें अदा ना करे बल्कि जमात में शामिल हो जाए। और अब इस नमाज की जो सुन्नतें रह गई हैं इन्हें नमाज फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद अदा नहीं कर सकता, बल्कि अब अगर पढ़ना चाहे तो जब तुलुए आफ्ताब हो जाए और उसके बाद 20 मिनट मकरू वक्त गुजर जाए,
تو پھر یہ سنتیں ادا کر سکتا ہے، اور یہ بھی اسی دن ذہب کبرا کا وقت یعنی جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ جو بی سی یا کمیٹی ڈالی جاتی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ کا حکم ہے؟ دیکھیں بی سی یا کمیٹی ڈال لیں گے تو اس کے اوپر بعض صورتوں میں زکوٰۃ بنتی بھی ہے، بعض صورتوں میں نہیں بھی۔ سب سے پہلے تو بی سی یا کمیٹی کی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ قرض کی حیثیت ہے کہ آپ جو مال جمع کرواتے ہیں گویا کہ آپ سامنے والے کو قرض دے رہے ہیں، اور جب کمیٹی کھلتی ہے تو گویا کہ آپ کو اس میں سے کچھ رقم تو آپ کی جمع کروائی ہی واپس ملتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ مزید آپ کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اب سال کا جب پورا ہوا، کوئی شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اس کی کوئی کمیٹی یا بی سی چل رہی ہے، تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی ملکیت کے اندر بی سی یا کمیٹی کا قرضہ کتنا ہے۔ مثلاً بی سی اے کمیٹی اگر پہلے کھل گئی ہے تو اس کے اوپر قرضہ ہوگا کہ بھئی آئندہ اتنا مجھے مزید ادا کرنا ہے، میں وصول تو کر چکا ہوں لیکن ادا کرنا ہے، تو وہ قرضے کو مائنس کر کے بقیہ مال کی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اور اگر ابھی اس کی بی سی اے کمیٹی کھلی نہیں ہے، یہ جمع ہی کرواتے جا رہا ہے، تو جتنے پیسے وہاں جمع کروا چکا ہے اس پیسے کو اپنے مال میں ہی ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دے، اگرچہ اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب تو ہے، ادائیگی لازم نہیں ہے، ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جبکہ وہ مال نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار اس سے مل جائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہی اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ بعد میں حساب لگانے کے اندر جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، یا شیطان جو ہے وہ بہت بڑا اماؤنٹ جو سامنے آنے کے بعد انسان کے ذہن میں بلا وجہ کے وسوسے زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے وغیرہ نہ ڈالے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ اپنے مال میں ہی پلس کر کے ٹوٹل مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ جی مزید کال لیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میری جو تعداد ہے وہ کثرت میں شمار ہو، جیسے میں چھوٹے درود سے شروع کرتا ہوں، صلی اللہ علی محمد، یعنی ایک تسبیح اس کی کر لی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک آدھی تسبیح اس کی کر لی، اسی طرح جو اور چھوٹے مجھے یاد ہیں تو ان سے میں کر کے تو میں کثرت میں شمار ہونے کے لیے یہ چھوٹے درود شروع پڑھتا ہوں۔ کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ درود پاک کی تعداد ظاہر ہے بعضوں کا دل چاہتا ہے 1000 جی زیادہ پڑھنا چاہیے بھی زیادہ پڑھنا، تو اب اس کے لیے طویل درود پاک کے بجائے کوئی چھوٹا درود پاک اختیار کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعداد میں پڑھنے کے لیے بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم ایس ایم ایس کا جواب پنڈی سے بھی لیں گے اس حوالے سے۔ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہو اور 10,000 روپے ہوں تو زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ زکوٰۃ کے لیے جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں اگر اپنے اپنے نصاب تک پہنچتی ہیں تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، ساتھ نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو، وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا سے کم ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ موجود ہے، چاہے چاندی کی ایک انگوٹھی ہو، چاہے کچھ روپیہ پیسہ ہو، چاہے کچھ مال تجارت ہو، دونوں اگرچہ اپنی اپنی جگہ پر نصاب کو نہ پہنچ رہے ہوں، دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب پر لے آئیں گے۔ اگر چاندی کے نصاب کے مطابق وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہاں جب 5 تولے سونا ہے اس کے پاس تو یہ الگ سے اگر سونے کو دیکھا جائے تو اس کا نصاب 7.5 تولے پورا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے ساتھ 10,000 روپیہ بھی ہے اور 10,000 روپیہ یہ چاندی کے نصاب کو پورا نہیں کر رہا کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی تقریباً آج کل 40-42 ہزار بن رہا ہے۔ تو اب ان دونوں نصابوں کو ملائیں گے تو اب سونے اور 10,000 روپے کو جب ملائیں گے تو یہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب سے کہیں زیادہ بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اب وہ شخص صاحب نصاب قرار دیا جائے گا اور اس پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ ٹھیک جی، کال لیں گے مزید۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا ایسا شخص کوئی پیر بننے کے قابل ہے جو نماز کا پابند نہ ہو؟ جی، بے نمازی پیر بن سکتا ہے؟ بے نمازی شخص پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ پیر کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ تو جب جو شخص نماز ہی چھوڑ رہا ہے تو نماز چھوڑنے والا تو فاسق ہے، اور فاسق جو ہے وہ معلن ہے، تو وہ پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ پیر تو اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا کرنے والا اور خود دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نماز جیسی فرض اہم ترین عبادت کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کہاں آپ کو جو ہے وہ اس مقام اور اس منصب تک جو ہے وہ لے کر جائے گا؟ تو ایسا شخص ہرگز جو ہے وہ پیر بننے کا اہل نہیں۔ جی، مزید کال۔ دارالفتاح میں میرا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں پیچھے مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اگر اونچی آواز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اس وقت تو خاموش ہوتے ہیں، اور ظہر عصر میں امام صاحب اونچی آواز میں نہیں کرتے اور مقتدی بھی اس میں پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس کا شرعی جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، امام پیشوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے تمام نمازیوں کا لیے گویا نمائندہ بن کر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مناجات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی جگہ پر جاتے ہیں تو سارے پورا وفد جاتا ہے تو پورا وفد بات نہیں کرتا، کسی ایک کو نمائندہ بنا کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ آگے جا کر جو ہے وہ کلام کرتا ہے، بقیہ خاموش رہتے ہیں، اس کا بولنا سب کا بولنا قرار پاتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ امام کی قراءت وہ مقتدیوں کی جو ہے وہ قراءت ہے، تو لہٰذا جو سری نمازیں ہیں ان کے اندر بھی ان کو خاموش رہنے کا ہی مقتدیوں کو حکم ہے کہ ان کا امام جو ہے وہ اس کی قراءت ہی ان کو کافی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک مثال ہی دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپشن ہوتا مقتدیوں کے کہ وہ بھی قراءت کرتے، اب امام صاحب جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع میں جانے والے ہیں اور کسی نے شروع کر دی ہے سورہ بقرہ، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ تو پھر جائے گا، اس میں یہی ہے کہ وہ چھوڑ کر اس مقام پر ہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جائے گا۔ لیکن بہرحال کافی حکمتیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ جو جہری نماز ہے اس کے اندر تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا وہ ہے کہ وہاں پر قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو اب کان لگا کر بھی سنو اور خاموش بھی رہو۔ اب یہاں پر اگرچہ آواز نہیں آ رہی لیکن بہرحال یہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے ہیں اور یہ ایک اعتبار سے اس کے جو ہے وہ تابع ہیں، تو لہٰذا انہی کی اپنے امام کی ہی پیروی کریں گے اور قراءت نہیں کریں۔ مدی چل کے ناظرین، مفتی صاحب ہی یہ جواب بھی ارشاد فرما دیں گے۔ ہمارا کام تو صرف تسلیم کرنا ہے، ظاہر ہر چیز کو عقل سے نہیں سوچا جاتا، اگر عقل سے سوچیں گے تو بہت الجھ جائیں گے۔ شریعت نے جو احکام ہمیں دیے، ہمارا کام ہے کہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر بات کو عقل سے نہ سوچیں، اس کی حکمت تلاش نہ کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو بعض اوقات اس میں آدمی کے لیے پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف مان لیں، تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ یہ جو تسبیح شریف ہم پڑھتے ہیں یہ انگلیوں پہ بھی ادا ہو سکتی ہے یا صرف تسبیح پہ پڑھی جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں یا جس ٹائم مرضی کو مصیبت آئے پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز یہ۔ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تسبیح کے بارے میں یہ ہے کہ انگلی پر گنی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد کیا کہ اے بیویوں تم تسبیح و تحلیل اور رب کی پاکی بولنے کو لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو۔ تو آپ انگلیوں پر گننے کے حکم فرمایا ہے، اور اسی کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دانوں پر گننے کے بجائے انگلیوں پر تسبیح کرنا یہ زیادہ فائدہ ہے، اور قیامت والے دن جب انسان کے اعضاء بھی زبان پر تالا لگا ہوگا، بند ہوگی، اور باقی اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس وقت جن جن اعضاء سے جو جو تسبیحات یا جو جو نیک کام کیے ہوں گے وہ اعضاء بول بول کر اس بندے کے گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو جو شخص اپنی انگلیوں پر گننے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ اس کی انگلیاں بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس نے دنیا کے اندر ہمیں تیری تسبیح کو گننے کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کے حق میں گواہی ہوگی۔ دوسرا سوال جو کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے، تو آیت الکرسی یہ ہر نماز کے بعد
پڑھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، بلکہ آپ نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. وہ جب اس کا انتقال ہوگا، وفات ہوگی، تو انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. ماشاءاللہ، بہت پیارا ہمیں جواب عطا فرمایا. جی اگلی کال لیں گے ہم. سوال ہے کہ میں بالکل کپڑے صاف نہیں رکھتا، کیا ایسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کپڑے ہر نماز میں چینج کرنے پڑتے ہیں. کوئی ایسا کام ہوگا جس کی وجہ سے کپڑے شاید ان کے میلے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کے اندر لباس کی طہارت بھی ضروری ہے. تو اب جو شخص نہیں رکھ پاتا تو اہتمام کرے گا. یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کا جو ہے وہ موقع اور مقام ہے. کئی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پاتے نماز کے لیے، ہم بیٹھ نہیں پاتے، ہم یوں نہیں کرتے. دیکھیں، اب آپ اسپیشل ہو گئے نا، ٹھیک ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے، تو اب بہرحال آپ نارمل کی طرح اپنے آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو بہرحال پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. جیسے جو معذور ہوتا ہے بیساکھی، وہ ہر وقت ساتھ لے کر ہی چلتا ہے. تو جب وہ دنیاوی کاموں کے لیے ہم بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، کان اگر کم سنائی دیتا ہے تو میں آلہ لگا کے جو ہے وہ چلتا ہوں. تو اسی طرح جب میرے کو نماز پڑھنے میں طہارت کے مسائل میں کوئی پرابلم ہے تو مجھے پھر اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہوگا. کپڑوں کا مسئلہ ہے تو پھر میں علیحدہ کپڑے لے کر جو ہے وہ ساتھ چلوں گا. کبھی نماز کے ٹائم پہ کپڑے تبدیل کروں، پھر واپس وہ کپڑے پہن کے دوسرے جو ہے وہ پہن لوں. سجدے کا اگر مسئلہ ہے تو اگر مجھے جو ہے وہ کوئی چیز رکھ کر سجدہ کرنے کی حاجت ہے تو میں اس کا کوئی جو ہے وہ بندوبست کر کے جو ہے وہ چلوں. اور کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کا اہتمام کروں. تو جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے آزار کی بنیاد پر پرابلمز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالتے ہیں اور اپنی زندگی کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ بات ایک مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کی اپنی زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر تو اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں پرابلمز کے اندر، لیکن جب بات عبادت کی آ جاتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے لیے فیسیلیٹیشن نہ کریں، ہم اس عبادت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو ناپاک ہوتے ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، جناب ہم سے تو سجدہ نہیں ہوتا، ہم نمازی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی آتی، ہم نمازی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں بھی یہی چاہیے کہ ہم کھانا پینا تو نہیں چھوڑتے، بہت سارے اور ذرائع جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. بلکہ شوگر والوں کے لیے بھی جو وہ شوگر فری مٹھائی بھی آ گئی ہے کہ بھئی مٹھائی کھانی ہے تو شوگر فری مٹھائی بھی ہے، تو یعنی اس کا حل نکال لیا. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے نماز اور عبادات کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا. نہ صرف محتاط بلکہ اس میں دلچسپی رکھنے والا ہو، انٹرسٹ خود جو ہے وہ پیدا کریں کہ نہیں یار اس کا حل کیا ہے. عمومی طور پہ لوگ جب مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ دو چار حل تو واضح طور پہ ہمیں بھی سن کر جواب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا تو یوں بھی حل ہو سکتا ہے، آپ یوں کر لیں یوں کر لیں. وضو نہیں ہو سکتا تو وہ وضو نہیں ہو سکتا تو واش بیسن پہ نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر جو ہے وہ ادا کر لیجیے، کسی اور کے ذریعے سے جو ہے وہ کروا لیجیے. تو بہرحال غور و فکر کر کے سب سے پہلے یہ کوشش ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرو. تو اسی طرح تمام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا. تو جو طاقت ہے اس کے مطابق تو کوشش کیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بیان کیا تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. زیر جامع کوئی جو ہے وہ لباس ایسا اختیار پہنا جائے کہ جسے نماز کے وقت جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے، یا علیحدہ سے نماز کا جو ہے وہ اسپیشل آپ لباس ہی رکھ لیں. آخر لیپ ٹاپ کا بھی تو ہم لوگ بیگ لے کے، آئی پیڈ کا بیگ لے کر بھی تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک لباس کا جو ہے وہ بیگ لے کر ساتھ گھومیں کہ جب پرابلم ہے تو ٹھیک ہے نماز کے ٹائم پر جو ہے وہ اسے تبدیل کر کے پاک لباس میں نماز ادا کریں، نماز کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسے تبدیل کریں. بہت پیارا جواب دیا. اور نیت صاف منزل آسان کے تحت اگر کسی کام کو کرنے کا آدمی ٹھان لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے. جب نیت اچھی ہوگی اور یہ کہ بس نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ راستے بھی مل جائیں گے کہ یہ کام کس طرح ہوگا. جب نیت کے اندر ہی خطرہ ہے کہ اب عذر ہے، کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے، چنی چونا اس طرح کا جب مسئلہ ہوگا تو ظاہر سہولت ہونے کے باوجود بھی، یعنی گھر پہ تو آدمی کو ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے نا، گھر میں تو نماز پڑھ سکتا ہے اس طرح کی اگر آزار والا ہے. اگر باہر بالفرض اس کے لیے اور پرابلم ہے، جبکہ باہر کا بھی جواب مل گیا کہ نماز تو معاف ہی نہیں ہے، تو لہذا کرنے کا راستہ نکالیں، نہ کرنے کے تو راستے پھر شیطان وسوسے نفس یہ ساری چیزیں پیدا کر دیتی ہیں. تو لہذا انشاءاللہ نیت صاف ہوگی، منزل آسان ہوگی، راستہ مل جائے گا. جی اگلی کال لیں گے. یہ دم سے بول رہا ہوں فضل الہی، ایک ضروری سوال کرنا ہے کہ زکوٰۃ تو جو ہے وہ سارا سال دی جا سکتی ہے،
لیکن آج کا رواج یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ میں وہ اسی میں لوگ دیتے ہیں. اگر فرض کی میں نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی ہے، اس کے چند دنوں کے بعد جو ہے بہت غربا ہے میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں، تو جب سال پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں حساب لگا کر اس کو اس میں سے منع کر دوں، نکال دوں، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا کفیل بھائی، آپ تھوڑا سا اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیں. یہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے زکوٰۃ ایڈوانس میں دی، اس وقت اس کی نیت ہی نہیں تھی میں ایڈوانس میں دے رہا ہوں، تو ایسی مدد کر رہا تھا غریبوں کی، اب اس نے سلسلہ سنا یا اس کو کسی کی توجہ دلوائی، تو کیا وہ شمار کر لے گا؟ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے. اچھا، کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ورنہ ویسے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی نیت نہیں کر رہے، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے لیے آپ کو بہرحال نیت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، نیت تو ویسے صدقہ و خیرات کے اندر بھی کرنی ہے، ورنہ بغیر نیت کے تو ثواب نہیں ملے گا، انما الاعمال بالنیات. لیکن بہرحال مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ چونکہ صدقے نفلی صدقہ تو موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو دے رہے ہوں یہ نفلی صدقہ جو ہے وہ ہو، تو پہلے نیت نہیں کی تھی اور اب آپ جو ہے وہ نیت کریں گے تو اب نیت کافی نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ نے دی ہے اور ابھی وہ مال جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، یا آپ نے کسی وکیل کے ذریعے سے بھجوایا اور وکیل نے ادائیگی نہیں کی، اب ایسی صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی نیت نہیں کی، وہ مال جو ہے وہ آپ نے دے دیا، سامنے والے نے خرچ کر لیا، تو اب زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ میں اگلے سالوں کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ شمار کر لوں. ہاں زکوٰۃ کی نیت سے ہی آپ ایڈوانس میں دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی جو لوگ آتے ہیں انہیں بھی دیتے رہتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اپنے پاس یا نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور سال پورا ہونے پر آپ حساب کر لیں اپنا کہ میرے پر زکوٰۃ لازم کتنی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مال کی کاؤنٹنگ ہوگی وہ سال پورا ہونے پر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ جناب جو ہے وہ میرے کو 1 لاکھ روپے جو ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کی برکت سے آپ کے مال میں برکت دے دی کہ آپ 25 لاکھ کے جو ہے وہ مالک ہو گئے سال پورا ہونے پر، تو آپ پر زکوٰۃ تو 25 لاکھ کی لازم ہوگی. تو اب جو باقی بچا ہوگا وہ آپ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے. اور اگر آپ نے اور زیادہ ادا کر دی کہ بنتی آپ پر جو ہے وہ 5 لاکھ تھی اور آپ نے جو ہے وہ 10 لاکھ ہی ادا کر دی، تو ایسی صورت میں آپ اسے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو بقیہ زکوٰۃ کو آپ نفلی صدقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی